السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قسطنطنیہ میں لاطینی سپاہیوں نے ایک شخص کو دبوچا ہوتا ہے اور اسے لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ چھینا ہوا خنجر واپس مانگتے ہوئے کہتا ہے دے دو، مجھے واپس دے دو۔ تو لاطینی کمانڈر کہتا ہے اگر نہ دوں تو کیا کرو گی؟ وہ شخص کہتا ہے مجھے دے دو ورنہ۔ تو کمانڈر اس سے کہتا ہے ورنہ کیا؟ وہاں پہنچنے والا فرانسسکو کہتا ہے ورنہ یہ کہ تم مر جاؤ گے۔ فرانسسکو کو دیکھ کر ایک لاطینی سپاہی پوچھتا ہے ڈان فرانسسکو تم کیا کر رہی ہو؟ کمانڈر بھی فرانسسکو کے پاس آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کیا تم یہاں قدم رکھتے ساتھ ہی اپنے لیے بدقسمتی ڈھونڈنے آئے ہو فرانسسکو؟ فرانسسکو کہتا ہے بدقسمتی؟ میں اسے بہت تلاش کر رہا ہوں، تم جانتے ہو ہر دفعہ میں نے سوچا کہ مجھے یہ مل گئی، لیکن مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں خود وہ بدقسمتی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ وہ کمانڈر کا بازو زخمی کر دیتا ہے، پھر باقیوں سے کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ جستنیانی نے تم سے کیا وعدہ کیا تھا، لیکن میں تم سے موت کا وعدہ کرتا ہوں، اگر میرے پیچھے لڑو گے تو تم سے زندگی کا وعدہ کرتا ہوں۔ فرانسسکو کے اشارے پر بازنطینی شخص بھاگ جاتا ہے، ساتھ میں خنجر بھی لے جاتا ہے۔ فرانسسکو مزید کہتا ہے فیصلہ تمہارا ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ چلا جاتا ہے اور لاطینی سپاہی زخمی کمانڈر کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ ادھر سلطان کی فوج بالکل تیار کھڑی ہوتی ہے، شادیانے بجائے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص بلند آواز سے کہتا ہے آل اولاد رسول مجتبی امداد روحانیت کے صدقے پورے عالم اسلام کی صحت و سلامتی کے لیے اور اپنی عظیم ریاست کی بقا اور تسلسل کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہماری فوجوں کی مسلسل فتوحات کے لیے بھی۔ 3 ستونوں، 7 ابدالوں اور 40 اولیاء کرام کے دور عہد اور اس عہد کی حرمت کے صدقے سب ہو کی صدا بلند کریں۔ یہ سن کر ساری فوج ہو کے نعرے بلند کرتی ہے، پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے مدد اور فتح عنقریب ہوگی، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں وہ دیواریں جو ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں وہ کافروں نے بنائی تھیں، وہ صرف پتھر اور لوہے سے بنائی گئی دیواریں نہیں ہیں، بلکہ وہ خوف، ہچکچاہٹ اور غلامی کی دیواریں ہیں۔ آج ہم صرف اس شہر کو کھولنے نہیں بلکہ نئے دور کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ بشارت کو پورا کرنے والی اس عظیم فتح کے لیے تیاری کریں۔ ایک طرف دوغان اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، گھڑ سواروں کی کمان زگنوس پاشا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اسحاق کا دستہ بھی چاقو چوبند ہوتا ہے۔ قسطنطنیہ میں بھی دفاع کی تیاریاں ہوتی ہیں، سپاہی صف بصف کھڑے ہوتے ہیں۔ بلندی پر موجود شہنشاہ یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نوترس کہتا ہے محمد کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو شہنشاہ کہتا ہے ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے نوترس کہتا ہے اگر ہم سامنے ہجوم کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ محمد کا محافظ دستہ اس بار بھی حملہ کرے گا۔ فرانسسکو پوچھتا ہے کیا آپ کے پاس کوئی منصوبہ ہے جناب؟ ہم ان کا سامنا کہاں کریں گے؟ شہنشاہ سوچ میں پڑا ہوتا ہے۔ تیزی سے وقت گزرتا ہے، دن سے شام، شام سے رات ہو جاتی ہے۔ زگنوس پاشا ایک سپاہی کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کیا آپ نے ہمارے تمام بہادروں میں مشعلیں تقسیم کر دی ہیں؟ یقینی بنائیں کہ ہر ایک کے پاس 2 مشعلیں ہوں اور انہیں روشن کر دو۔ اسحاق وہاں پہ آ کر کہتا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ایک بڑا حملہ ہوگا اور تم یہاں آ کر سپاہیوں سے مشعلیں روشن کروا رہے ہو۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے اگر ہمارے سلطان نے آدھی فوج واپس نہ بلائی ہوتی اور اسے یہاں تک نہ لاتے تو لشکر بڑا دکھائی دیتا۔ تم نے مجھے جنگ میں اترنے سے پہلے ہی تھکا دیا ہے زگنوس پاشا کہتے ہیں یہ رکنے کا وقت نہیں ہے پاشا۔ اسحاق کہتا ہے تو پھر بتاؤ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جواباً زگنوس پاشا کہتے ہیں آج رات اسحاق کو روشن کرنا بہت ضروری ہے، مجھ پر بھروسہ کرو اور یقینی بناؤ کہ بقیہ فوج بھی اپنی مشعلیں روشن کرے۔ یہ سن کر اسحاق نہ سمجھتے ہوئے بھی آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے ٹھیک ہے سپاہیوں، تم نے پاشا کی بات سن لی، ہر کوئی 2 مشعلیں جلائے گا۔ زگنوس پاشا بھی کہتے ہیں شاباش میرے شیرو، مشعلیں روشن کرو، آسمان کو روشن کرو۔ سپاہی مشعلیں روشن کرنے لگ جاتے ہیں اور ہر سپاہی کے پاس 2 مشعلیں دکھائی دیتی ہیں۔ دیکھتے دیکھتے سارا لشکر روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور 2 مشعلیں ہونے کی وجہ سے دگنا دکھائی دیتا ہے۔ ادھر جاندارلی سلطان سے کہتا ہے میرے سلطان جیسا کہ آپ نے حکم دیا تھا سلطنت عثمانیہ کے تمام تر بڑھئی گلاتا کی پہاڑیوں پر جمع کر لیے گئے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اعلیٰ، تیل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تیل اہم ہے لالا، یا تو چربی یا زیتون کا تیل، بڑے رولر اور مضبوط رسیوں کے علاوہ یقیناً بہت سارے آرے اور لکڑیوں کے بڑے بڑے ٹکڑے درکار ہیں۔ ان سب کی کیا صورتحال ہے؟ جواب میں جاندارلی کہتا ہے میرے سلطان وہ آگے ہیں، آپ کے حکم کے مطابق ضرورت کی ہر چیز کو لایا گیا ہے۔ سلطان خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں بہت اعلیٰ، اچھا تو کیا فوج نے ارد گرد گرے ہوئے مختلف قسم کے درختوں کو کاٹ دیا ہے؟ جواب میں جاندارلی کہتا ہے میرے سلطان انہیں بھی کاٹ لیا گیا ہے، ہمارے پاس راکدار لکڑی، بلوط اور سیاہ چیڑ کی لکڑی ہے۔ سلطان کہتے ہیں بلوط ٹھیک ہے بلوط، ان جگہوں کا کیا ہوگا خلیج کے بالکل ساتھ والے علاقے کا؟ جواب میں جاندارلی کہتا ہے ہمارے پاس یہاں کے لیے بھی پھسلنے والی لکڑی، کچھ چنار اور بلوط ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں ہمارے پاس سندل اور چیڑ کے درخت بھی ہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا وہ درخت مضبوط ہیں؟ جاندارلی کہتا ہے سوائے سندل کے درخت کے سب مضبوط ہیں۔ موسم سرد ہو رہا ہے میرے سلطان۔ ادھر سروجا زگنوس پاشا سے کہتا ہے توپ خانے تیار ہے میرے پاشا، آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ جواباً زگنوس پاشا کہتے ہیں ہمارا رب ہمیں کافروں کے سامنے رسوا نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ سروجا بلند آواز سے کہتا ہے توپیں تیار کرو۔ زگنوس پاشا بسم اللہ کہتے ساتھ ہی آگ لگا دیتے ہیں۔ وہ یکے بعد دیگرے قسطنطنیہ کی جانب گولے برساتے ہی چلے جاتے ہیں۔ گولا جہاں بھی جا کر لگتا ہے دیوار کے ٹکڑے دور دور جا گرتے ہیں، جس سے پیچھے آنے والے سپاہی بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ قسطنطنیہ کی دیواریں شدید انداز میں متاثر ہو رہی ہوتی ہیں، سپاہی
بھی بڑی تعداد میں گرتے ہیں اور دیگر آ کر انہیں اٹھاتے ہیں، مگر سب پہ خوف طاری ہوتا ہے، جبکہ شہنشاہ سپاہیوں کے بیچوں بیچ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ سب سمندر کی جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ نطرس پوچھتا ہے شہنشاہ آپ کا کیا حکم ہے؟ تو شہنشاہ کہتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم ان کا سامنا اندرونی دیواروں کے اندر کریں گے۔ فرانسسکو کہتا ہے محمد اتنا ہوشیار ہے کہ وہ ایک غلطی دوبارہ نہیں کرے گا۔ شہنشاہ کہتا ہے محمد غلطیاں نہیں کرے گا، لیکن فرانسسکو ہم وہی کریں گے جو درست ہے۔ اس لیے میں ان کے قریب دیواروں میں گولے آ ٹکراتے ہیں، جس کی وجہ سے سب لڑکھڑا جاتے ہیں، خوف طاری ہو جاتا ہے۔ شہنشاہ چیختے ہوئے کہتا ہے سب اپنی جگہوں پر جاؤ، تم جانتے ہو کہ کیا کرنا ہے۔ نوترس کہتا ہے یونانی آگ جلدی سے تیار کرو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب دوڑ پڑتے ہیں۔ ادھر سے مسلسل حملے جاری ہوتے ہیں، دیواروں کے پیچھے کھڑے بازنطینی سپاہی مرتے بھی ہیں اور زخمی بھی ہوتے ہیں۔ زگنوس پاشا سروجا سے پوچھتے ہیں سروجا کیا شاہی بندوق تیار ہے؟ سروجا کہتا ہے کیا ہم اپنے سلطان کے آنے سے پہلے ہی شاہی بندوق چلا دیں گے؟ زگنوس پاشا کہتے ہیں جیسا میں کہوں ویسا کرو سروجا۔ سروجا کہتا ہے پاشا جیسے آپ کی مرضی۔ پھر سپاہیوں سے کہتا ہے تھیوڈوسس کی دیواروں پر توپ کا رخ کرو، مگر زگنوس پاشا کہتے ہیں نہیں تھیوڈوسس نہیں بلکہ روہیزیم کی دیوار پر۔ سروجا کہتا ہے لیکن میرے پاشا وہ دیواریں قسطنطنیہ کی مضبوط ترین دفاعی مقامات میں سے ایک ہیں، کیا ان کے بجائے تھیوڈوسس کی دیواروں کو نشانہ بنانا بہتر نہیں ہوگا؟ اس کے علاوہ ہمیں شاہی بندوق کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پہلے ہی گولی کے بعد آدھا دن انتظار کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ اگر ہم اسے مسمار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ زگنوس پاشا پھر سے کہتے ہیں میں جو کہتا ہوں وہ کرو۔ سروجا کہتا ہے پاشا جیسے آپ کی مرضی۔ شاہی توپ کو روہیزیم کی دیواروں کی جانب موڑا جاتا ہے اور سروجا زگنوس پاشا کا حکم مانتے ہوئے اسے آگ لگا دیتا ہے۔ سب کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ قسطنطنیہ میں شہنشاہ آگے بڑھ ہی رہا ہوتا ہے کہ زوردار حملہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پورے قسطنطنیہ کی دیواریں ہل کے رہ جاتی ہیں۔ شہنشاہ بھی باقی سب کے ساتھ زمین پہ جا گرتا ہے۔ سپاہی ایک دم سے شہنشاہ کو اٹھاتے ہیں۔ شہنشاہ بھی ہکا بکا ہوتا ہے۔ سپاہی خوش ہوتے ہوئے اسے کہتا ہے شاہی توپ ہماری دیواروں کو نہیں پھلانگ سکی۔ شہنشاہ حیرانگی سے کہتا ہے کیا واقعی وہ نہیں پھلانگ سکی؟ سپاہی کے ہاں میں سر ہلاتے ساتھ ہی وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ دمیتری پریشان دکھائی دیتا ہے۔ شہنشاہ بلند آواز سے کہتا ہے اے روم کے عظیم جنگجوؤں، خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ خداوند نہیں چاہتا کہ یہ شہر گرے۔ ہمارے پاس اب بھی کم از کم 1/4 دن باقی ہے۔ چلو ہم انہیں دکھاتے ہیں کہ روم کون ہے۔ چلو روم کے لیے۔ سب پورے جوش و خروش کے ساتھ بھاگ پڑتے ہیں، مگر سوچوں میں گم دمیتری وہاں پہ کھڑا رہتا ہے۔ ادھر جاندارلی سلطان سے کہتا ہے آپ نے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیوں کیا؟ جب لشکر حملہ کر رہا ہے تو ہم یہاں کیوں ہیں؟ میں اس بارے میں بہت حیران ہوں۔ سلطان کہتے ہیں ذرا انتظار کرو لالا، میں آپ کو وہاں لے کر آیا ہوں جہاں قسمت اور تاریخ ملتے ہیں۔ انتظار کرو اور گواہ ہو جاؤ۔ آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں میں جانتا ہوں، اس آگ کے مسئلے کے بارے میں متجسس ہیں تو سنیں۔ قسطنطینوس یہ سمجھے کہ کوئی جامع اور مکمل حملہ ہوا ہے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ہر سپاہی نے 2 شعلے جلائے ہیں، انہیں دھوکہ دینے کے لیے کہ شاہی توپ نے اس دیوار کو تباہ کر دیا جس کی انہیں کم سے کم توقع تھی۔ یقیناً یہ بھی منصوبے کا حصہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ قسطنطینوس کے سوچے کہ ان کے پاس اس وقت تک کا وقت ہے جب تک کہ شاہی توپ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ جاندالی پوچھتا ہے اچھا تو سلطان معظم کیوں؟ آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ تو سلطان مسکراتے ہوئے کہتے ہیں قسطنطنیہ کی چابی یہ خلیج ہے، یہ ہمارے سامنے موجود خلیج۔ جاندارلی کہتا ہے آپ جانتے ہیں کہ خلیج کی دیواریں اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہیں، لیکن زگنوس پاشا نے اپنی فوج کے ساتھ اس پر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ ان تمام چیزوں کو جان کر تدبیر کرنے میں فائدہ ہوگا، اور اس سے بڑھ کر خلیج کی زنجیروں کو عبور کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ قسطنطینوس خلیج میں زنجیر ڈالنے جتنا ایک باصلاحیت شہنشاہ ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، ہمارے پاس اس زنجیر سے نکلنے کا معمولی سا بھی طریقہ بھی نہیں ہے۔ ہم یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ سلطان کہتے ہیں اپنے آپ کو اور آپ جس تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں اسے بے بس دیکھنا چھوڑ دیں لالا، آپ دیکھیں گے فتح اسلام کی ہوگی۔ اب اگر وہ اتنے ہوشیار ہیں کہ خلیج میں زنجیر ڈال سکتے ہیں، میں بھی بھیڑوں کو زمین پہ چلا دینے جتنا دیوانہ ہوں۔ یہ سن کر جاندارلی ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ جہاز وہ بھی زمین پہ۔ ناظرین یہ ایک بڑا تاریخی لمحہ ہوگا جب سلطان کے بیڑے بحری جہاز زمین پہ چلیں گے، اور اس منظر کو ہمیں کس طرح دکھایا جائے گا یہ ہم بہت بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہی قسطنطنیہ فتح ہو سکے گا۔ سلطان نقشے پر جس طرح سے بیڑے اور جہاز چلا رہے تھے بالکل ویسے ہی۔ تو آپ کیجئے اگلی ایپیسوڈ کا انتظار تاکہ آپ حقیقت دیکھ سکیں، جان سکیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔